آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کر اعمال ایسے کہ رب تجھ پر مسکرائے۔ اس آسمان و زمین کا مالک جس نے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور تمام مخلوقات کو اس کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس روئے زمین کے اوپر یہ اشرف المخلوقات کے لیے ایسے اعمال کرنے کا مطالبہ رب العزت کر رہا ہے جس سے ایک بندہ مومن کر کے اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ بنائے اور سنوارے جس طریقے سے اصحاب رسول نے اپنے آپ کو سنوارا اور مزین کیا تھا کہ وہ زمین پر اصحاب رسول چلا کرتے تھے تو ان کے چلنے کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین رہنما قرآن مجید حدیث مبارکہ رکھی گئی ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو ایسے اعمال سے پر کر لیں کہ ہر اعمال پر آپ کے رب آپ کے عملوں کو دیکھ کر مسکراتا جائے۔ جہاں رب کریم مومنوں کے اعمال صالحہ دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہی بدعمالیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے رب کا غضب اور غصہ بھی نازل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے رب عفو سے کام لیتا ہے اسی طریقے سے رب جلیل بھی جبر سے بھی انجام کو پورا پہنچا دیتا ہے۔ الغرض وہ کون سے اعمال ہے جس کو آپ کریں گے تو آپ کا رب آپ پر مسکرائے گا۔ وہ پہلی چیز عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی وہ راز ہے جس پر ایک مسلمان چل پڑتا ہے تو رب اس بندے کی اس اعمال عقیدے کی بنیاد کو دیکھ کر کے مسکرا لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے اور آپ میں سے ہمارا ایمان میں، عقیدہ توحید میں کتنی درستگی ہے جس پر ہم سے خوش ہو اور مسکرائے بھی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع عز وجل، کہ اللہ رب العزت جمع کرے گا تمام امتیوں کو، تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ فَإِذَا بَدَأَ، جب رب نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا جمع کرنے کے بعد تو پوچھے گا، چونکہ لمبی روایت ہے اختصار میں رکھ رہا ہوں، پوچھے گا کہ تم لوگ کس کے انتظار میں ہو؟ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے عقیدے درست نہیں ہوں گے تو وہ لوگ
اپنے معبودوں کے پیچھے لگ پڑیں گے، ان معبودوں کو بھی وہ ظاہر کرے گا اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے، یہاں تک کہ یمحکم النار، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ جو عقیدہ توحید میں راسخ اور مضبوط ہوں گے، وہ ابھی باقی ہوں گے، وہ اپنے معبودوں اس رب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے جس رب نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اور جنت لینا ہے اس کے انتظار میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا تم کس کے انتظار میں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں۔ کہ رب کے انتظار میں ہو؟ تم نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہوں۔ اگر نہیں دیکھے ہو کیسے جانو گے؟ کہا کہ میرا رب سچا ہے اور ہمارے سامنے وہ آئے گا، ظاہر ہوگا، اور ہم اس پر ایمان لائے، وہ میرے لیے جنت بنایا، ہم اس جنت کے تغودوں میں لگے ہیں، ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے نہیں کہا میں ہوں۔ رب کہے گا میں ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تم واقعی بندے مومن ہو، تمہارے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت مسکرائے گا بھی، کہا کہ کتنا ایمان کامل ہے، یہ رب کو دنیا میں نہ دیکھ کر بھی رب پر ایمان رکھتا ہے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو رب پر بغیر دیکھے ایمان رکھے وہ یقیناً اپنے رب کے منتظر رہنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو رب اس مسلمان، اس عقیدہ مومن والوں کے اعمال، اس چیزوں کو دیکھ کر، عقیدہ توحید کو دیکھ کر اس پر مسکراتا ہے۔ اور وہ کون سے اور اعمال ہے جس پر رب مسکرائے گا؟ وہ دوسری چیز شیطانی آہنی پنجوں سے علیحدگی اختیار کر کے قیام اللیل میں کھڑا ہو جائے، پھر رب اس پر مسکراتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث علامہ البانی نے لایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق اللہ الی رجلین، دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ رجل قام، ایک وہ آدمی جو قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام اللیل کو ادا کرنے کے لیے بستروں سے الگ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رب دیکھ کر مسکراتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ مجھ سے کتنا سچی محبت کر رہا ہے، وہ میرے فرمان کو نہیں ٹھکراتا، اور رات کو بستروں سے علیحدگی اختیار کر کے شیطان کہتا سو جا، وہ کہتا نہیں، رب کہتا اٹھ کر مجھ سے محبت کر، مجھے یاد کر، وہ بندہ اٹھ کر سجدے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قیام اللیل پہ کھڑا ہوتا ہے، رب دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ کہا یہ بندہ ہے واقعی جو یہ کام انجام دے رہا ہے، یہاں تک کہ ٹھنڈی کے مواقع کیوں نہ ہو، ٹھنڈی کے موسم میں بھی اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہا ہے اور رب کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے اندر یہاں تک کہ بھی آتی ہے کہ وہ خاتون جنت پر اللہ کی رحمت نازل ہو، کہ رحم اللہ ہو، اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے اس خاتون پر جو وضو بناتی ہے اور قیام اللیل کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ جاگتی ہے، قیام اللیل کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وَاسْتَيْقَظَ جَوْزَهَا، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، فَأَبَى، وہ انکار کرتا سونے دے، کہا نہیں اٹھ، انہیں کہا سونے دے، کہا نہیں اٹھ، وہ خاتون کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ نججت وز فی الوز الماء، چہرے پر پانی کو چھڑکتی ہے، پھینکتی کو اٹھ جا، تم میرے ساتھ قیام اللیل کر، تم میرا جیسا ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسی نیک خاتون عورت کے اعمال کو دیکھ کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے کہ دیکھ میری بندی کتنی پیاری ہے جو اٹھ کر کے قیام اللیل خود بھی کر رہی ہے اور شوہروں کو بھی جگا رہی ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہے۔ 3
تین لوگ ہو گئے. چوتھا، کریں آپ اپنے ایسے اعمال کو کہ جس پر آپ کا رب مسکرائے، تو اس کا چوتھی شکل وہ ہے صدقہ. جب آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، غربا مساکین کا خیال کرتا ہے، تو ایسی صورت اس کے اعمال کو دیکھ کر رب مسکرا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضحک اللہ رب العزت مسکراتا ہے ایسے بندوں کو دیکھ کر کے، اذا مد یداہ بالصدقہ، جب وہ صدقے کا مال اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، غربا مساکین کو کھلاتا پلاتا وہ دیتا ہے، اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے. وہ محبت میں، کس کی محبت؟ رب کی محبت میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، اور جب صدقہ کرتا ہے تو رب اسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ، اس نے وہ سارا کچھ دے رہا ہے میرے لیے. سورہ حدید آیت نمبر 18 کے تحت دیکھیں گے تو کہا گیا ہے یضاعف لہو، اسے مزید اضافہ کر دیتا ہے، اس نیکیوں کو مزید اضافہ کر دیتا، بڑھا دیتا ہے. پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ آدمی ہر اس اعمال کو جو رب کے لیے کر رہا ہے، رب کتنا خوش ہوتا ہے. ایک یہاں ایک نقطہ بیان کر کے جاتا ہوں. نقطہ یہ ہے، جس قوم میں لینے والے زیادہ ہو جائیں، جس قوم میں لینے والے زیادہ ہو جائیں اور دینے والے نہ رہیں، اس قوم کی کبھی کامیابی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. جس قوم میں دینے والے زیادہ ہو جائیں اور لینے والے پھر کوئی نہیں رہے گا. کیا یہ المیہ ملک ہندوستان کا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، دینے والے نہیں لینے والے زیادہ، تو ظاہر سی بات ہے یہ افلاسیت ختم کیسے ہوگی، غربتی ختم کیسے ہوگی؟ دینے والے اتنے زیادہ ہو کہ اتنا دینے والے ہو جائیں کہ لینے والے کم پڑ جائیں، پھر یہ غربتی بھی دور ہو جائے گی. اور یہ دینے والے یہ سوچ کر دے رب کے لیے میں دے رہا ہوں، وہ رب کے لیے دیتا، پھر وہ سارے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ اس طریقے سے اعمال کریں جس سے اب رب آپ کا راضی ہو جائے. مسکرائے آپ کے عملوں کو دیکھ کر، دیکھو بندہ کتنا مجھ سے محبت کا. میں نے کہا کہ تم اللہ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُّونَ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، جو تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کر رہا ہے، رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے نا. یہ اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے، ایک شوق بڑھانے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ رب آپ کے عملوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اب ہر کوئی، میں نے اس سے پہلے والی جمعہ میں، یعنی 15 دن ہو رہا ہے قبل، تو میں نے اس میں باتیں رکھی تھی. آئیے ہم تلاش کریں اپنے آپ کو قرآن میں کہاں ہے. تو آپ یہاں بھی دیکھ رہے، اپنے اعمال میں تلاش کر کے رب ہم سے کتنا مسکرا رہا ہے. تلاش کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، آیا ہم صدقہ کرنے والوں میں سے ہیں یا پیچھے بھاگنے والوں میں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں پوری دنیا خریدنے میں لگے ہوئے ہیں اور معلوم چلا کہ کچھ نہیں ہاتھ آیا لاسٹ میں. پوری خرید لیے اور خریدنے کے لیے تغودو ہے، اور معلوم چلا دنیا تو آنے کی تغودو ہو رہا ہے اور دین آپ سے جا رہا ہے. ہر کوئی تلاش کر کے دیکھے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طنز کوئی تنقید نہیں، ہر کوئی دیکھ لے اپنے آپ میں. انسانی ضرورت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ دنیا میں نہ کھوئے، دین میں کھو جائے. دین میں دنیا کو رکھو لوگوں، دین میں دنیا کو رکھو، دنیا میں تم نہ کھو جاؤ. اگر تم دنیا میں کھو گئے دین تم سے چھوٹ جائے گا. یہ بات رکھیے گا، یہ بات اشارے میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں اس دنیا میں ہوں اتنا ہی ضرورت، جتنی چاہت ضرورت اتنی ہی میں دنیا سے رکھوں گا جتنی میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ کچھ اس کی اہمیت نہیں دوں گا. بس اتنا ہی ہونا چاہیے ایک بندے مومن کو کہ دین میں آپ رہیں اور دنیا کی ضرورت کے حساب سے استعمال کر لیں.
بس وہی ہے آپ کا. بہرحال موضوع دوسری طرف نکل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب وہ اعمال آپ کریں کہ جس پر رب مسکرائے. تو یہ چوتھی شکل آپ کے سامنے ان افلاس، ان غربا، ان مساکین جو بھوکے سو رہے ہوں گے ان پر نظر ثانی کیا کریں. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 اٹھا کر دیکھیے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے لوگ جو اپنے نفس کے اوپر دوسروں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو اپنے نفس سے زیادہ متحمل سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اپنے جان کو نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. تب تو رب العالمین نے کہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. صحیح بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھیے. اختصار میں حضرت طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کا واقعہ. بھوکے بچوں کو سلا دی، اختصار میں خود بھی نہ کھائے، چراغ کو گل کر دیے. سو پورے سسٹم سے رب کو راضی کے لیے. رب کو اتنا پسند آیا لقد عجب اللہ او زہد فلان فلانۃ، کہ اللہ نے اتنا پسند کیا ابو طلحہ ان کی اہلیہ کا اس اعمال کو کہ مہمان نوازی کرتی ہے، کھانا کم ہونے کے باوجود چراغ کو گل کر دی، بچوں کو بھوکے سلا دی، لیکن مہمانوں کا بھرپیٹ بھوکوں کا کھانا کھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال پہ اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر پوری یہی باتیں بیان کر دی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کیسے اسلاف ہمارے تھے، یہ کون لوگ تھے، یہ کیسی تربیت حاصل کرنے والے تھے، وہ کس پر ایمان لانے والے تھے جنہوں نے اپنے نفس کو دبا دیا اور اپنے سے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آگے بڑھ گئے تھے. تبھی تو ان کے لیے جنت تیار ہے. تبھی تو رب کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا. کیا ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو آپ بھی ان عملوں کو جاری رکھیے. دیکھیے کہ ہمارا کوئی محلے میں کوئی ایسا تو نہیں بندہ جو غربا ہے، مفلس ہے، قلاس ہے یا وہ بھوکا ہے. اسے ضرورت کیا ہے اسے پورا کرے. آپ دنیا میں پورا کریں گے، آپ دنیا میں کسی کو پہنا دیں گے. ممکن ہے رب آپ کی اعمال سے جنت میں کچھ پہنا دے، کچھ نجات دلا دے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں. الغرض 5واں نمبر، آپ ایسے اعمال کریں کہ آپ کے عملوں سے رب مسکرائے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت ہے، یہ روایت درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اب الحمدللہ بولتے ہیں. پھر آپ سواری پر بیٹھنے کی سبحان الذی سخرن یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حمدن ثلاثن 3 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. وکبر ثلاثن 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں اللہ ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے ظلم کیا، فاغفر لی میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی توبہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کر رہے ہیں، اللہ کو یہ اعمال بہت پسند. یہاں کہنے کا مطلب اس واقعے سے یہ ہے کہ توبہ وہ اعمال ہے، توبہ وہ اعمال ہے کہ آپ کی اس تائب ہونے پر رب مسکرا دیتا ہے.
جس پر رب مسکراتا ہے کہ دیکھو بندہ گناہ کے باوجود اڑا نہیں رہا، توبہ کر لیا. یہ ہے. اور صرف یہی پر نہیں، اختصار میں ایک بات رکھوں گا کہ لمبی روایت جو صحیح بخاری مسلم اور ابو داؤد کئی حدیث کتابوں کے اندر مسند وغیرہ کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی جنتی کو جنت میں ڈال دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا دے گا. تو آخری میں ایک ایسا بندہ ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکالے جانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ایسے داخل نہیں ہوگا. جب وہ جہنمی کو نکالا گیا، اب آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا تو رب دیکھ کر اس پر بھی مسکرائے گا. لمبی حدیث ہے، اختصار میں ایک بندہ آخری جب لائے گا، جہنم کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہوگا تو کہے گا کہ اللہ وہ درخت ہے نا، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں پہنچوں وہاں، مجھے وہاں پہنچا دے، میں جاؤں وہاں اور تھوڑا آرام کر لوں، تھوڑا پانی پی لوں، پھر وہاں سے اور کہیں اور آگے دیکھتا ایک اور پر نظر آتا، اس کے بعد وہاں پہنچا دوں. کہا اب اس کے بعد نہیں مانگو گے نا؟ بل نہیں. پھر اس کے بعد دیکھتا ایک اور پر نظر آتا ہے جنت کے قریب، کہا کہ یہاں تک پہنچا دے. کہا اب نہیں مانگو گے؟ نہیں اب نہیں مانگوں گا، میں وہاں تک رہوں گا. وہاں بھی پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ، وہ جنت جو قریب اس کا دروازہ ہے، جنت کے دروازوں کو دیکھتا ہے اور پھر حرص و لالچ ہوتی ہے. کہا کہ اللہ مجھے اس میں داخل کر دے. جنتیوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. کہا اللہ مجھے اس جنت میں داخل کر دینا. کہا تم تو کہا تھا کہ ہم یہیں تک رہیں گے، اس کے بعد مانگ رہے ہو. کہا کیا کرے اللہ، دے دے تو. اللہ کہے گا جا. اس پر ہنستا ہے، رب مسکرا دیتا ہے. رب مسکرائے گا اور کہے گا چلو اسی میں داخل ہو جا. تب وہ بندہ داخل ہونے کے بعد کیا کہے گا جانتے ہیں؟ وہ کہے گا اے ربی، یا ربی، اے میرے رب، تبارک الذی، تبارک الذی نجانی من کا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے اس سے بچایا، جہنم سے نکال لیا. وآتانی، اور مجھے عطا کر دیا ایسی چیز، وہ چیز مجھے عطا کر دیا جو اس سے پہلے اور آخر لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا. وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہی جا رہا ہوں جنت میں، لیکن جنتی تو پہلے پہنچ چکے تھے، یہ آخری جنتی ہوگا. اور دوسری روایت کے اندر بھی اور الگ الگ الفاظوں کے ساتھ بھی موجود ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور ساری چیزیں دے دی جائے گی. کہے گا اور بولا نہیں. اس پر رب مسکراتا ہے. تو اس طریقے سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اس کے اس اعمال کو دیکھ کر کے، صرف کون سے اعمال؟ کلمہ توحید یعنی شرک نہیں کیا تھا، گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا تھا، اور توحید کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، جہنم سے نکال کر کے. رب اس پر مسکرا رہا تھا. دیکھا آپ نے؟ اور ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اس کا حساب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ، اللہ جس پر مسکرا جائے، ضحک اللہ عبد، اللہ جس بندے پر مسکرا جائے، فلا حساب لہ، اس کا حساب نہیں. یعنی رب راضی ہو گیا تبھی تو مسکرایا. نہیں سمجھ میں یہ بات ہے؟ عاشق معشوق کو دیکھ کر جو ہی مسکراتا ہے تو معشوق بھی سمجھ جاتا ہے نا؟ بے نہیں، رب بندے کو دیکھ لیتا ہے اور رب مسکرا دیتا ہے تو بندہ بھی سمجھ جاتا ہے رب راضی ہو گیا ہے نا؟ تو بے یہی مرحلہ ہوگا. تو اس طریقے سے آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور ہماری آپ کی اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ہیں تو آپ ایسے اعمال صالحہ کریں، ایسے کردار و افعال کے غازی بنیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے عملوں کو دیکھ کر رب مسکرا دے. ایک عقیدے کے بیان یہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن و حدیث سے سلف سے ثابت ہے کہ رب مسکراتا ہے، رب ہنستا ہے. کیسے ہنستا ہے یہ رب جانتا ہے. وہ اس کی شان جیسے ہنسنے کی، مسکرانے کی، وہ اپنے شان کے حساب سے مسکراتا ہے.
ہم اس کے ہنسنے یا مسکرانے پر تعویل نہیں کر سکتے. تعویل کرنا یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. اللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے رب کا مسکرانا یہ ہم اسے مانیں گے، ہمارا ایمان اسی پر ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ چند دن کے لیے آئے ہیں، دین میں دنیا کو رکھے اور اعمال صالحہ کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہو جائے اور آخرت میں بھی رب راضی ہو جائے. یہی سوچ رکھیں، یہی پیغام میرا ہے اس خطبہ جمعہ سے. اللہ رب العزت ہمارے آپ کی خطاؤں کو معاف فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ بالخیر. آمین. اقول قولی ھذا.